ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بہت ہی افسوسناک خبر بنگلور سے لے کر کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نہایت رنج و الم کے ساتھ یہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ حضرت مولانا محمد زین العابدین مظاہری رشادی صاحب تو شہر بنگلور کے مشہور و معروف ادارے دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے محتمم ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے کرناٹک حج کمیٹی کے رکن رہے ہیں اور جمعیت علماء کرناٹک کے نائب صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، یعنی کہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہلیان بنگلور کے لیے واقعی میں بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام پسماندگان، متعلقین، تلامذہ اور اہل کرناٹک کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا کا وصال حضرت صرف ایک عظیم دینی شخصیت کا انتقال نہیں بلکہ پورے کرناٹک کی دینی، علمی، دعوتی اور اصلاحی لین سے ایک ناقابل تلافی خسارہ تصور کیا جائے گا۔ آپ مدرسے سے جڑے رہے، اہتمام کے عہدے پر فائز رہے۔ مولانا مرحوم کے ہزاروں کی تعداد میں شاگردان ہیں جو ملک کے مختلف، بالخصوص کرناٹک کے دیہی علاقوں میں الگ الگ مساجد میں، مدارس میں جو ہے تدریس کا اور امامت کے عہدوں پر اور منصب پر فائز ہے۔ مدارس اسلامیہ کی وہ سرپرستی بھی کرتے تھے، علماء و طلباء کی تربیت کرتے تھے، دعوت و اصلاح اور کے لائن سے بھی جڑے تھے اور امت مسلمہ کی خیرخواہی کے لیے جو ہے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ بالخصوص وہ کرناٹک میں معلم الحجاج کے نام سے مشہور و معروف تھے۔ آپ کی ان خدمات کو واقعی میں ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھی جائیں گی۔ حجاج کرام جب کبھی بھی یہاں سے جاتے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر بس کو الوداع کہنے میں، اور حجاج کرام جب بھی بس میں سوار ہوتے تو مولانا کی ڈانٹ کھانے میں بھی مشہور ہے۔ مولانا بر وقت ڈانٹ دیتے تھے کسی عازمین حج کو جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا سفر کی دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی کئی ویڈیوز مولانا کی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد وائرل بھی ہوئی ہیں۔ ہزاروں عازمین حج کو مناسک حج کی صحیح تعلیم دینا، عملی تربیت ان کو فراہم کرنا، روحانی رہنمائی فراہم کرنا، یہ آپ کی زندگی کا نمایاں کارنامہ رہا ہے، کیونکہ حج کمیٹی سے وہ بہت سالوں سے جڑے ہوئے۔ واقعی میں مولانا کی بے لوث خدمات، اخلاص، شفقت اور رہنمائی، بے شمار حجاج کرام اس سے مستفید ہوئے۔ یہ ناچیز بھی اس سال جو ہے وہ حج پہ گیا ہوا تھا، تو اس موقع پر مولانا نے جو خصوصی دعاؤں سے مجھے نوازا اور جس طرح سے مولانا نے جو ہے شفقت کا اظہار کیا اور کس طرح سے اپنے ایام کو گزارنا ہے حج کے اس دوران میں، خصوصی طور پر مجھے جو انہوں نے بتایا، شاید اس کے بعد مولانا کی طبیعت بگڑی، جبکہ اسی وقت مولانا نے مجھ سے اظہار کیا تھا کہ جو ہے ڈائلیسس کے لیے کئی مرتبہ جانا ہوتا تھا، وہ ریڈیوز ہو کر کے اب ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کیمرے کے سامنے کہ اتنا بیمار ہونے کے باوجود میں حج کمیٹی تک پہنچ رہا ہوں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی بیماری کے چلتے مولانا نے جو ہے اس وقت اپنے رب حقیقی سے جا ملے ہیں۔ مولانا کی جو خدمات ہیں اور مولانا نے جو خدمات انجام دی ہیں، وہ اصلاحی اعتبار سے ہو، مدارس کے اعتبار سے ہو، مکاتب کے اعتبار سے ہو اور شعبہ تبلیغ کے حساب سے ہو، یا جمعیت علماء سے جڑ کر کے ہو، یا سیاسی اعتبار سے جب کبھی یہاں فیصلہ لینے کے لیے بھی مختلف قسم کے جو فیصلے ہوئے ہیں، وہ شاید ظاہر سی بات ہے کہ وہ قوم کی خدمت کے جذبے سے اور پھر جو ہے امت مسلمہ کی خدمت کے جذبے سے لیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور ان کو جو ہے اس کا بھرپور جزا نصیب کرے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ نماز جنازہ آج رات 10 بجے عیدگاہ جدید ٹینری روڈ
बेंगलुरु में अदा की जाएगी। और चूँकि इस वक्त मौलाना के दीदार के लिए लगातार लोगों का हुजूम जो है बढ़ रहा है, इस वजह से दीदार का इंतज़ाम भी 7 बजे ईदगाह जदीद टैंडी रोड में ही मुनाकिद किया गया है। लिहाजा आप लोग वहीं पहुँचे ईदगाह जदीद में, फिर उसके बाद जो है शाह वलीउल्लाह के कब्रिस्तान में ही जो है मौलाना की तदफीन अमल में लाई जाएगी। याद रखिए, नमाज जनाजा आज रात 10 बजे ईदगाह जदीद टैंडी रोड बेंगलुरु में अदा की जाएगी।